شمالی کوریا کی سیاست کو اگر ایک نام میں سمٹا جائے تو وہ ہے کم جونگ ان۔ 2011 میں جب انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد صرف 27 برس کی عمر میں اقتدار سنبھالا تو دنیا حیران تھی کہ یہ نوجوان اتنی بڑی ریاست کو کیسے سنبھالے گا۔ ابتدا میں انہیں سنجیدہ نہیں لیا گیا، مگر جلد واضح ہو گیا کہ طاقت کا اصل مرکز وہی ہیں۔ سیاسی، عسکری اور ریاستی اختیار ایک ہی شخصیت میں مرکوز ہے، اسی لیے انہیں سپریم لیڈر کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوئی کم جونگ جیسا ہیئر سٹائل نہیں رکھ سکتا یا ان جیسا نام نہیں رکھ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا میں حکومت کی جانب سے منظور شدہ مخصوص ہیئر سٹائلز کی فہرست ہونے کی رپورٹس ضرور آئی ہیں، لیکن یہ دعویٰ کہ کوئی بھی ان جیسا سٹائل نہیں بنا سکتا، اس کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسی طرح نام رکھنے پر پابندی کی خبروں کے بھی مکمل آزاد ثبوت دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ ملک میں معلومات تک رسائی محدود ہے۔ شمالی کوریا اکثر پیشگی اطلاع کے بغیر میزائل تجربات کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھتی رہی، لیکن یہ کہنا کہ جہاز شمالی کوریا کے اوپر سے نہیں گزرتے مکمل طور پر درست نہیں۔ زیادہ تر بین الاقوامی پروازیں حفاظتی وجوہات کی بنا پر راستے تبدیل کر لیتی ہیں، خاص طور پر کشیدگی کے اوقات میں۔ 2017 میں شمالی کوریا نے طاقتور جوہری اور بین البر اعظمی میزائل تجربات کیے، جس کے بعد ان کی اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سخت لفظی جنگ ہوئی اور جوہری بٹن دبانے والا بیان عالمی سرخیوں میں آیا۔ اسی کشیدگی کے باوجود 2018 میں وہ جنوبی کوریا کے صدر سے سرحدی گاؤں میں ملے اور بعد ازاں سنگاپور میں ٹرمپ کے ساتھ تاریخی ملاقات ہوئی۔ یوں وہ پہلے شمالی کوریائی رہنما بنے جنہوں نے موجودہ امریکی صدر سے براہ راست بات کی۔ ملک کے اندر ایک جماعتی نظام رائج ہے۔ انتخابات میں ہر حلقے سے ایک ہی ریاست منظور شدہ امیدوار کھڑا ہوتا ہے اور عالمی انسانی حقوق کی رپورٹس کے مطابق قیادت پر کھلی تنقید کی اجازت نہیں۔ لازمی فوجی سروسز کے باعث معاشرے کا بڑا حصہ دفاعی ڈھانچے سے جڑا ہے اور کم جونگ ان اکثر فوجی پریڈز میں جدید میزائلوں کی نمائش کے ذریعے طاقت کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ بیرون ملک دوروں پر خصوصی بختر بند ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نئی جنگی کشیدگی جنم لیتی ہے، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کے دوران، سوشل میڈیا پر ان کے میمز وائرل ہو جاتے ہیں اور طنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ کم جونگ بس بہانے کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح جنگ میں داخل ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ صرف آن لائن قیاس آرائیاں ہیں اور مزاحیہ تبصرے ہوتے ہیں، کسی سرکاری اعلان کی عکاسی نہیں کرتے۔ حالیہ برسوں میں اپنی کمسن بیٹی کو عوامی تقریبات میں ساتھ لا کر انہوں نے جانشینی سے متعلق قیاس آرائیاں بھی بڑھا دی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت، فوج اور ریاستی اختیار ہو تو کیا طاقت دنیا کے لیے استحکام لائے گی یا پھر یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟